بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین کا فرمان حضرت عثمان ابن عفان روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ عام دنوں میں یہ فضائل ہیں، لیکن رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے کیا کہنے، کتنے خوش نصیب ہیں جن کو صبح بھی شام بھی سونے کے بعد بھی اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید کا شوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوتا ہے، اور بڑی برکتیں ہیں اس کی، بڑی فضائل ہیں، بڑی محبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قرآن نے مشغول رکھا، حضرت ابی سعید کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک تعالی، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا، یعنی کہ قرآن پڑھتا تھا اس کو دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا، پھر قرآن نے مشغول رکھا، یا وہ قرآن پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے یا تفسیر کا درس دیتا ہے، قرآن نے صرف اس کو اسی معنی میں مشغول رکھا، تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ دعا مانگنے والوں سے اس کو زیادہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ گرامی کے حضرات، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگییں قرآن پڑھتے پڑھاتے، قرآن کا درس دیتے، حدیث کو سمجھتے، تفسیر کو سمجھتے سمجھاتے گزر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق انیق عطا فرمائے، تلاوت کرام کا شوق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق انیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک بیان فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے، پھر اٹکتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، تو فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن نہیں آتا، اس عمر میں ہمیں شرم آتی ہے۔ شرم آنی چاہیے تو تاش کھیلتے ہوئے، گالیاں نکالتے ہوئے، ویڈیو دیکھتے ہوئے، برے کام کرتے ہوئے، گالیاں نکالتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ بڑی عمر میں بھی جا کے ہمیں ذرا برابر بھی شرم نہیں آنی چاہیے کہ بھئی میں قرآن سیکھوں گا، میں قاعدہ پڑھوں گا۔ اس عمر میں یہ بھی کوئی عمر ہے سیکھنے کی؟ گرامی کے حضرات، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اگر پچھلی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے محبت کرنے کی توفیق انیق عطا فرمائے۔ جو قرآن سے محبت کرے گا، قبر اور حشر میں بھی قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق انیق عطا فرمائے۔